برزخ کا مفہوم: سجین سے لے کر علیین تک مکان اور موت سے لے کر حشر تک زمان کے مجموعہ کو برزخ کہتے ہیں۔ سجین 7 زمینوں سے نیچے جگہ کا نام ہے، علیین 7 آسمانوں سے اوپر جگہ کا نام ہے۔ تو 7 زمینوں سے نیچے سجین، 7 آسمانوں سے اوپر علیین، یہ درمیان کی ساری جگہ مکان۔ موت کے بعد سے لے کر حشر تک کا جو وقت ہے یہ زمان، جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں برزخ۔ سجین سے علیین تک کا مکان اور موت سے لے کے حشر تک کا زمان، جب دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر اس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ معنی سمجھ آ گیا تو نظریہ سمجھ آئے گا، عقیدہ سمجھ آئے گا، اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ برزخ میں عذاب ہو رہا ہے کس کو؟ فرعون کو۔ لوگ کہتے ہیں فرعون تو اسی زمین پر ہے، اس کی تو قبر ہے ہی نہیں۔ ہم نے بتایا کہ قبر کہتے ہیں جہاں میت یا میت کے جزا وہی قبر ہے، گڑھا ضروری نہیں۔ برزخ کا عذاب کیسے ہے؟ برزخ تو بعد میں تمہارے سامنے ہے۔ سجین سے لے کر علیین تک کا مکان، یہ ساری جگہ، فرعون اس کے اندر ایسے باہر تو نہیں نکلا، تو یہ اس کے لیے برزخ ہے۔ اب دیکھو ہم اسی زمین پر ہیں، اور کتنے لوگ جو دفن ہو کے زمین پر نہیں، زمین پر ان کی میت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور دفن بھی ہے تو اسی زمین کے اندر ہے نا، کسی اور جگہ پہ تو نہیں ہے۔ ایک شخص قبر میں دفن ہوتا ہے اور بظاہر سطح عرض سے وہ 3 فٹ نیچے ہے، 4 فٹ نیچے ہے، اور ایک شخص بیسمنٹ کے اندر رہتا ہے، تہ خانہ اور بیسمنٹ وہ 10 میٹر نیچے ہے۔ کہاں کہ بیسمنٹ کی 5 منزلیں ہوتی ہیں نیچے کی جانب، اور نیچے کی جانب 5 اس کے طبقات ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، وہ تو میت سے بھی نیچے ہے، وہ برزخ میں نہیں ہے اور یہ برزخ میں ہے، کیوں؟ اس لیے یہ شخص جس کی سانس چل رہی ہے، اس کا بھی زمانہ شروع نہیں ہوا، زمانہ موت کے بعد کا ہو۔ ہم یہاں اسی زمین پر ہیں، ہمیں مکان تو ملا ہے سجین سے علیین تک، ابھی زمان نہیں ملا جو موت سے حشر تک ہے، اور جو فوت ہو گیا اس کو مکان بھی مل گیا اور زمان بھی مل گیا۔ تو برزخ نام ہے سجین سے لے کر علیین تک کے مکان کا، اور موت سے لے کر حشر تک کے زمان کا۔ دو چیزیں ملیں تو پھر کہتے ہیں یہ برزخ ہے، پردہ ہے۔ اب یہ پردے میں چلا گیا، اب اس سے ہونے والے حالات ہمیں نظر نہیں آئیں گے، اس کو ثواب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، چیخیں بھی نکلیں گی اگر کافر ہے، راحت بھی محسوس کرے گا مومن ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آگا، کیوں؟ یہ برزخ اور پردے کے اندر چلا گیا ہے۔ قبر میں حیات: موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں مردے کے جسم سے روح کا اتنا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک قسم کی حیات ملتی ہے۔ قبر کی حیات نظر نہ آنے والی مخفی حیات ہوتی ہے، نہ آنکھ سے نظر آتی ہے اور نہ ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتی ہے۔ قبر میں انسان کو حیات ملتی ہے، جسے کہتا ہے نوع من الحیات، معمولی حیات۔ توجہ رکھنا، عام انسان کی بات ہو رہی ہے، نوع من الحیات، انبیاء علیہ السلام کی نہیں۔ اسے کہتے ہیں اتنی حیات قدر ما یتلذذ و یتألم۔ مومن ہے اور نیک ہے تو لذت محسوس کر سکتا ہے، کافر ہے یا فاسق ہے تو الم اور دکھ محسوس کرتا ہے۔ اتنی سی حیات اس کو ملتی ہے قبر میں، یہی اس کی قبر والی حیات ہے۔ اور یہ قبر والی حیات مخفی ہے، اس دنیا والے بندے کو نظر نہیں آ رہی۔ تو ہمیں نظر نہ آنے کا معنی کہ حیات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی تو کیا ہم کہہ دیں کہ اللہ ہی نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہا؟ دنیا میں کتنی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن اس کو مانا جاتا ہے، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ نظر نہ آئے پھر بھی مانے، ایمان بالغیب۔ محسوس نہ ہو تب بھی مانے، ایمان بالغیب۔ سمجھ نہ آئے تب بھی مانے، ایمان بالغیب ہے۔ تو قبر میں حیات موجود ہے لیکن وہ حیات مخفی ہے، حیات نوع من الحیات ہے، قدر ما یتلذذ و یتألم ہے، اور وہ حیات نظر نہ آنے والی حیات ہے جس پر اعتقاد رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ قبر میں سوال و جواب:
مردے سے قبر میں سوالات کے لیے دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ وہ انسان کو بٹھاتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ مومن ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیتا ہے، جبکہ کافر جوابات نہیں دے سکتا۔ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس کی روح کا تعلق جوڑا جاتا ہے، پھر اس میت سے سوال ہوتے ہیں۔ مومن ہے تو جب سوال ہو من ربک، تیرا رب کون ہے، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے، جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جائے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے لیے تحت نگاہ قبر کھل جاتی ہے، جنت کا لباس دیا جاتا ہے، جنت کا بچھونا دیا جاتا ہے، جنت سے خوشبو اور ہوا اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب کافر ہے کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، لوگ دنیا میں جو کہتے تھے میں سنتا تھا، باقی مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس کو جہنم کا لباس دیا جاتا ہے، اس کو جہنم کا بچھونا دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جہنم گرمی اور تپش اس کے پاس آتی ہے، اس پر آگ پیش ہوتی ہے، یہ اس کے لیے پھر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو قبر میں روح اور جسم کا تعلق بھی ہے۔ قبر میں اچھا ہے تو ثواب ہے، برا ہے تو عذاب ہے۔ قبر میں زندگی ہے، قبر میں حیات ہے، اس بات کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ قبر میں سوال و جواب۔ مردے سے قبر میں تین سوالات کے لیے دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ وہ انسان کو بٹھاتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ مومن ان تینوں سوالات کے جواب دے دیتا ہے، جبکہ کافر جوابات نہیں دے سکتا۔ قبر جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں اور سجین سے لے کر علیین تک مکان اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان برزخ میں ہو، اس کی روح لٹائی جاتی ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس سے تین سوالات کیے جاتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے، مومنت کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تیرا نبی کون ہے، مومنت کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہیں۔ ما دینک، مومن تو کہتا ہے دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کافر ہے تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اقول کما یقول الناس، بس لوگ دنیا میں کہتے تھے میں بھی سنتا تھا، باقی مجھے نہیں پتہ اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ میرا نبی کون ہے، مجھے نہیں پتہ میرا دین کیا ہے۔ یہ کافر کہتا ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو قبر میں سوالات ہوتے ہیں اس کے لیے الفاظ یہ ہیں، اور بعض احادیث میں دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اور نبی محمد بھی آیا ہے، اور کہیں خاتم النبیین کا لفظ بھی آیا ہے، کئی الفاظ اور بھی آئے ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ اور بنیاد یہی تین سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں حیات بھی ہوتی ہے اگرچہ مخفی ہو، قبر میں سوال و جواب بھی ہوتا ہے اگرچہ باہر والوں کو نظر نہ آئے، قبر میں منکر اور نکیر دو فرشتے بھی آتے ہیں اگرچہ ہم اس کو محسوس نہ کریں، باہر سے نہ سن سکیں، لیکن قبر برحق ہے، قبر کے سوالات برحق ہیں، ملائکہ کا آنا برحق ہے، اور سوال و جواب برحق ہیں، ثواب و عذاب برحق ہے۔ قبر میں ثواب و عذاب، جو انسان ان تین سوالات کے جواب دیتا ہے اس کو قبر میں سکون و آرام ملتا ہے، اسے جنت کا لباس، جنت کا بستر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا اس کی قبر میں پہنچتی رہتی ہے، اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور جو ان تین سوالوں کے جواب نہیں دیتا اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، اسے جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہنم کا بستر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جہنم کی تپش اور جہنم کا دھواں آتا رہتا ہے۔ دیکھو ہم بتا چکے ہیں کہ قبر موت سے حشر تک برزخ، اس میں سوال اور جواب اجمالی ہیں،
یہ قیامت صغریٰ ہے۔ ثواب اور عذاب بھی اجمالی ہے۔ یہاں جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، جنت کی کھڑکی کھول لیتے ہیں، فیاتی ہے من طیبہا و روحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا آتی ہے۔ جہنم میں داخل نہیں کیا جاتا اگر کافر ہے، جہنم کی کھڑکی اور دروازہ کھولا جاتا ہے، فیاتی ہے من سمومہا، وہاں جہنم کی لو اور گرم ہوا وہاں پہ آتی ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے بالآخر اس میں جانا ہے۔ مومن ہے تو خوشیاں محسوس کرتا ہے کہ جنت میں جانا ہے، کافر ہے تو دکھ محسوس کرتا ہے کہ میں نے جہنم کے عذاب کے اندر جانا ہے۔ تو قبر میں ثواب و عذاب برحق ہے، قبر میں ثواب و عذاب برحق ہے، قبر میں ثواب و عذاب برحق ہے۔ ایصال ثواب، انسان عمل کر کے اجر خود لے تو اسے ثواب کہتے ہیں، اور عمل کر کے اس کا اجر کسی اور کو دے تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اہل السنت والجماع کے ہاں ثواب اور ایصال ثواب دونوں برحق ہیں۔ اگر کوئی زندہ مسلمان صحیح العقیدہ شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کسی زندہ یا مردہ شخص کے لیے جو مسلمان صحیح العقیدہ ہو دعا کرے، بدنی یا مالی نفلی عبادت کر کے اجر و ثواب میت کو دینا چاہے تو اللہ پاک اس کا ثواب میت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی عمل کرنا ثواب خود لینا، کوئی عمل کرنا اجر خود لینا ثواب ہے، عمل کرنا اجر کسی اور کو دینا یہ ایصال ثواب ہے، اور یہ اللہ کا کرم کا معاملہ ہے، یہ نظام کرم ہے، قانون کرم ہے، قانون عدل نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص گناہ کرے اور کہ میرے اس گناہ کا عذاب فلاں کو دے، اللہ نہیں دیتے۔ کوئی نیک عمل کرے اور نفلی عبادت کرے، یا اللہ اس کا اجر فلاں کو دے، اللہ دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے بعد پیچھے سے آنے والے ایصال ثواب کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کا عقیدہ برحق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، یا کوئی اور ذکر اذکار کریں، نفل پڑھیں، صدقہ خیرات دیں، مسجد بنوا دیں، کوئی بھی ایسا نیک عمل کریں اور اس کا اجر کسی کو دینا چاہیں تو اللہ اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، خواہ زندہ کو دیں، خواہ فوت ہو چکا اس کو دیں، حیٌ یا میت، اللہ ہر کسی کو اس کا اجر اپنے کرم سے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ قیامت کبریٰ، اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جیسے انسان، جنات، چرند پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے۔ جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے، سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا اور مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا۔ ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا، رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم، لوح محفوظ اور کرام کاتبین کے دفتر میں محفوظ ہوگا۔ زمین انسان کے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کر رہی ہے، زمین انسان کے ہر قول و فعل کو محفوظ کر رہی ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ اگل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت اور فلاں جگہ یہ کام اچھا یا برا کیا تھا۔ انسانی اعضاء جوارے کو بھی اس دن زبان مل جائے گی جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولے گی۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، گمراہ اس سے محروم رہیں گے۔ قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا
جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کی مسافت 1500 سال کی ہوگی، ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ قیامت کی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں۔ علامات صغریٰ سے مراد وہ علامتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد تک وقوع پذیر ہوں گی۔ ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ یعنی قیامت کی دو قسم کی علامات ہیں، بعض علامات صغریٰ چھوٹی علامات، بعض علامات کبریٰ یعنی بڑی علامات۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ علامات صغریٰ کن علامات کو کہیں گے، علامات کبریٰ کن علامات کو کہیں گے، چھوٹی علامات کون سی کہلائیں گی اور بڑی علامات کون سی کہیں گی، قیامت کی چھوٹی نشانیاں کون سی ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی پیدائش تک ان علامات کو قیامت کی علامات صغریٰ چھوٹی علامات اور چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، اور حضرت مہدی کے آنے سے لے کر اگلی ساری علامات یہ سب قیامت کی علامات کبریٰ، بڑی علامات اور قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم اس کو چھوٹی نشانی کہہ رہے ہیں تو الیاذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم کو بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانی یا بڑی نشانی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وجود اطہر آپ کا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن آپ کے وجود اطہر کے بعد قیامت نے آنا ہے۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ اس طرح کا معنی کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ یعنی لوگ اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹے ہوں گے، پیشے کے اعتبار سے چھوٹے ہوں گے، اور کسی وجہ سے پیسہ ہاتھ آ جائے گا، وہ اقوام میں اور قوموں میں اور لوگوں میں چھوٹے درجے کے لوگ شمار ہوتے ہوں گے، لیکن پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہوگا، ظلم و ستم عام ہوگا، ظلم بہت ہوگا، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3، شرم و حیا اٹھ جائے گا، بے حیائی عام ہوگی، بے شرمی عام ہوگی، آنکھوں میں حیا نہیں ہوگا، زبان پہ حیا نہیں ہوگا، معاشرے میں شرم و حیا اٹھنی شروع ہو جائے گی۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ، سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا۔ نبیذ کھجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح وہ کھجور کا پانی میٹھا، اسے کہیں گے نبیذ۔ تو لوگ کہیں گے بھی جس طرح کھجور کو آپ میٹھا کر لے، کھجور کے پانی کو آپ نے پی لیا ہے، کھجور بھگوئی ہے اور مٹھاس آ گئی ہے، یہی شراب ہے، اور شراب کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ تو یوں شراب کو نبیذ تمر کہہ دیا جائے گا۔ اور سود کو لوگ خرید و فروخت کہیں گے کہ جس طرح آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں اور منافع کماتے ہیں، تو ہم نے پیسے کے بدلے میں، روپے کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں لیا ہے، تو اگر اس میں اونچ نیچ ہوگی تو کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک تجارت ہی ہے، الیاذ باللہ۔ اور رشوت کو ہدیہ کا نام دیں گے، یعنی ایک ناجائز کام کرائیں گے اور اس پر رشوت دیں گے، اور یا جائز کام ہوگا لیکن دینے والا مجبور ہوگا، اس کے بعد اس کا کام نہیں ہوگا، تو کہیں جی ہمارے تو صاحب ہدیہ رکھ لیں، تو ہوگا رشوت اور لوگ اس کو ہدیہ کہیں گے۔ نمبر 5، علم اٹھ جائے گا اور جہل زیادہ ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، علم نہیں رہے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جاہل بھی خود کو اہل علم سمجھیں گے۔
نمبر 6، سرکاری خزانوں کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ کوئی اسمبلی میں ہے، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ہے، یا جو بھی اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کریں گے۔ اس سے مراد صرف اسمبلی اور سینٹ کے لوگ نہیں ہیں، کوئی بھی شخص جو حکومت کا عہدیدار ہے تو حکومتی اموال کو اس عہدے کی بنیاد پہ ہڑپ کریں گے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، یعنی جس طرح کوئی انسان ٹیکس دے تو خود کے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے، اسی طرح لوگ اللہ کے نام پر زکوٰۃ دینے کو بھی بوجھ محسوس کریں گے۔ نمبر 8، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کوئی انسان دین کا سبق دیتا ہے، مقصود دنیا ہے، علم پڑھاتا ہے، مقصود تنخواہ ہے، کوئی بیان کرتا ہے، مقصود کمانا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مقصد پیسہ ہے، نعت پڑھتا ہے، مقصد پیسہ ہے، تو یہ مقصد دنیا کو بنا لیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص سبق پڑھاتا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور وہ اس لیے پیسے لیتا ہے، اگر میں معاش کے لیے تنخواہ نہیں لوں گا تو مجھے دین کا کام چھوڑ کر دنیا کے کام میں لگنا پڑے گا، میری مجبوری ہے، تو یہ بات بالکل الگ ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مؤذن کے لیے تنخواہ لینا، امام کے لیے تنخواہ لینا، دین پڑھانے والے کے لیے تنخواہ لینا کہ وہ بھی دنیا کے لیے ہے اور یہ اس کے اندر شامل ہے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ ایک ہے دین کی خدمت کرنا اور کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہونا اور مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے معاوضہ لے لینا، یہ الگ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ دین بیان کرنے سے، دین پڑھانے سے مقصود دنیا ہو، یہ بات الگ ہے۔ دونوں میں فرق اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ نمبر 9، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یعنی ایک ایسا حق جو ماں کا ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں بیوی کی سائڈ لے، یہ معنی ہے کہ بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، وگرنہ اپنی بیوی کو خوش رکھنا، بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، بیوی کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی نہیں۔ ماں کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، یعنی اپنی بیوی کی رعایت میں ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ باقی ہماری ماؤں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بیاہ کر ہم بہو لائے ہیں، جو ہمارے گھر میں آئی ہے، ہماری بیٹی ہے، کوئی اس کا بھی حق ہے۔ بس اوقات مائیں بھی غلط طرز اختیار کرتی ہیں، ساس غلط رویہ اپناتی ہے آنے والی بہو کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی زندگی ہے، اس کو شوہر کے ساتھ خوش رہنے دیں، اس کو شوہر کے ساتھ رہنے کا موقع دیں، بات بات پہ اپنی بات اپنے بیٹے کو مت بنوائیں کہ تم اس کو چھوڑو اور میری بات مانو، اس کا خیال نہ کرو، میرا خیال کرو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ بہرحال قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ایک جائز خواہش ماں کی ہے، وہ پوری نہ کی جائے، اس کے مقابلے میں بیوی کی بات مانی جائے تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ہے علامت قیامت۔ نمبر 10، دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا، یعنی عشاء کے بعد کا وقت ہے، گھر میں باپ منتظر ہے اور باپ کی بجائے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک باپ کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر رہا، دوست کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ باپ کو وقت دینا چاہیے، نہیں دے رہا، اور دوستوں کو وقت دے رہا ہے، یہ معنی ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ دوستوں کو وقت نہ دیا جائے، دوستوں کو وقت دیں لیکن والد کو ترجیح دیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں لیکن باپ کا حق مقدم سمجھے، اس کو پہلے ادا کریں، بعد میں دوست ہیں، والد پہلے ہے۔ نمبر 11، ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے، یعنی گھٹیا لوگ، بد کردار لوگ رعب سے، دبدبے سے، اپنی قوت اور طاقت سے سرداری کریں گے۔ نمبر 12، گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا، یعنی گانے والیوں کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، گانے والیوں کو پروٹوکول دیا جائے اور گانے والیوں کو بڑا اچھا سمجھا جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 13، مسجد میں زور زور سے باتیں ہوں۔ مسجد میں زور زور سے باتیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کی جائیں، یا دین کی بات پر جتنی ضرورت نہ ہو اتنا اونچا بولیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سامنے بیان سننے والے 15 بندے ہیں اور زور اتنا ہے جس طرح 1500 بندوں کے اندر لگایا جاتا ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور امام کے جو مقتدی اتنے ہیں کہ وہ 5 ہیں یا 10 ہیں یا ایک صف ہے، اور لاؤڈ سپیکر لگا کر پورے مسجد میں اور مسجد سے باہر تک آواز، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مسجد میں زور زور سے باتیں کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اتنا اونچا
بیان کرنا جس کی ضرورت نہ ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کوئی بات ایسی ہے جو تشجیع والی ہے، غیرت والی ہے، بہادری دلانے والی ہے، کوئی شرعی بنیاد پہ برانگیختہ کرنے والی ہے، یہ بات الگ ہے۔ بلا وجہ شور شرابہ مسجد میں قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 14، شراب عام ہوگی۔ شراب عام ہوگی، شراب عام ہونے کا مطلب گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا، عیب ہی نہیں سمجھا جائے گا، دکانیں دن رات کھلی ہوگی، اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے ہوگا، شراب عام ہوگی۔ نمبر 15، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، یعنی پہلے جو اکابر گزرے ہیں، جو اسلاف گزرے ہیں، جو دین کی خدمت کر چکے ہیں، بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، ان کی صحیح تحقیقات کو رد کریں گے اپنی شہرت اور لالچ کے لیے۔ کسی مسئلے پر جو کہ اجتہادی ہے، اگر بعد والے اس اجتہادی مسئلے پر اختلاف کر لیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن پہلو والوں کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، یہ بات بالکل الگ ہے۔ نمبر 16، مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ سونے کا زیور عورتوں کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ مردوں میں ریشم کا رواج ہوگا۔ نمبر 17، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ بات بات میں جھوٹ بولیں گے، مزاح میں جھوٹ بولیں گے، کاروبار میں جھوٹ بولیں گے۔ اب تو اتنا جھوٹ عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر بزنس ہی نہیں ہو سکتا۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، حاشا وکلا، بہت غلط بات ہے۔ تو جھوٹ عام ہو جائے گا۔